Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, honorable guests, respected faculty members, and our dear students. On the behalf of the Sociology Department, I welcome to all of you in this international conference. First of all, I would like to start from the recitation of the Holy Quran. Please welcome to the Mr. Hafiz Waleed come to the rostrum and recite some verses from our holy book. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I will request to my all honorable guests, please come to the rostrum and take their seats. Professor Dr. Ayaz Afsar, Vice President Academics, International Islamic University. Professor Muhammad Zafar Iqbal, Dean Faculty of Social Sciences. Dr. Safdar Suhail, Ex-Special Secretary Cabinet and Dean, National Institute of Public Policy. Dr. Shahzad Ali Khan, Vice Chancellor, Health Services Academy. Mr. Muhammad Arshad, Director and CEO, Prime Minister Health Program, Sahulat. So, before the start of the formal proceeding, I would like to give you a brief introduction of this conference. This international conference basically aims to build a case to make universal protection and a national priority for Pakistan and help the policy community and government of Pakistan to develop a framework for an inclusive and life course social protection by following the right-based approach. The focus of this conference is on adopting such life course social protection mechanisms which have the capacity to deal with the societal transformation and innovative responsive in nature. And the conference is jointly organized by the Social Protection Resource Center and the Department of Sociology, International Islamic University. So now I will not consume the more time, and I would like to invite the Dr. Razia Safdar, Executive Director of SPRC, and she is a medical doctor by profession as well as public health expert. So Dr. Razia, please come to the rostrum for opening speech. Thank you very much, Uma, for introducing me. Honorable guests, deans, vice chancellors of universities and institutions, distinguished speakers, academia and students, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of Social Protection Resource Center and International Islamic University, Islamabad, I welcome you all at for this conference. This conference is jointly organized by Sociology Department of IIUI and SPRC. I'm so thankful for Dr. Akhlaq Ahmed, Chairman Sociology Department, Faculty and Dean of Social Sciences and Administration of University to agree with the SPRC's proposal of this conference and came forward to collaborate and support in every aspect. And we are really honored to receive senior faculty of Islamic International University. Thank you, sir. As Executive Director SPRC, it is my immense pleasure to introduce you all to 2.5 years old Social Protection Resource Center and its first international conference, which is named as Social Protection Conference SPC 2022. This is moment of great joy
for Team SPRC, directors and founding ED Dr. Safdar Ali Suhail to bring this much needed issue to be discussed. Social Protection Resource Center, a premier think tank in Islamabad, is dedicated to promoting the universalization of the social protection at least at a minimum level in Pakistan, which includes availability of legal frameworks, institutional arrangements, mandatory social contributions, workforce documentation, institutional infrastructure, public and private management of pension funds, and in-kind provisioning of the private of essential services and equity with inclusiveness. During the early days of COVID-19 pandemic, lockdown was adopted as a strategy, and during that all over the world and likewise in Pakistan, and during that time economic, social and health vulnerabilities of the populations were recognized along with more effects on vulnerable populations, and like poorest of the poor, old age, children, women, person with disabilities. At that time, need of the social protection was realized, and the government of Pakistan came forward and they did well on cash transfer, and it was realized that the country like Pakistan needs policies and strategies for the shock responsive and life course social protection. A group of like-minded people organized an informal forum of Pakistan Alliance for Social Protection, and a Social Protection Resource Center was established as a think tank to generate fresh knowledge on issues which matter for the social protection in general and towards the vulnerability in particular. All dear guests, founder ED Dr. Safdar Ali Suhail with his team worked hard, and with guidance of CEO Dr. Alia Hashimi Khan and board of directors team SPRC produced relevant knowledge and disseminated to policy community and public. As of COVID restrictions, multiple webinars were conducted on different aspects of the social protection at policy, implementation and prioritization of the different mechanisms which can fit to purpose in Pakistan. Policy briefs were produced as a webinar products, and recommendations were communicated to the policy community. It is my great pleasure to mention a few works of the SPRC. As a first identified vulnerable population by SPRC was old age, and SPRC committed to generate the knowledge on healthy aging in the form of contextualized healthy aging index that was survey based or national survey based, well received by policy community. Our first old age report was launched in October 2020. This was followed by a report on status of social protection, which was launched at SDPI Sustainable Development Conference in December 2020, and this was well acclaimed by the national and international community, and appreciated by our INGO partners and we are working with them now as well as in the working prospectively. 1 year of the COVID-19 pandemic, socio-economic vulnerabilities and the social protection was the third report, which was based on the survey done by the Pakistan Bureau of Statistics. We produced a Pakistan Disability Report 2021, and the second annual old age annual report was launched in December 2021. So we also worked on interprovincial transfer of social security benefits for the families of the workers, post-retirement social security benefits, tobacco taxation, hospital preparedness for the CBRN events, air pollution, climate change, pandemic, public health in general, and informal labor and occupational injuries, and natural disasters. SPRC has also organized multiple activities, online webinars, and high-level participation of federal governments. SPRC as a think tank has a presence in the policy community and continuously observe the changes in human level well-being related to related issues and respond accordingly in advisory committee. So this was when I met Dr. Akhlaq sir. We discussed all these issues, and Dr. Akhlaq was in agreement with me to have a conference. So we planned this conference, and the main objective was to bring all the social scientists and the faculty members and the researchers to at one place to think about these vulnerabilities and the populations which are suffering due to lack of social protection.
So the focus of papers in this conference are adapting such life course social protection mechanisms which have the capacity to deal with the societal transformations and are innovative and responsive in nature. It is known that the child is the poorest, and the availability of the social protection and vulnerabilities in the absence of safety nets with the gender sensitive interventions. And this will also focus on stressing towards the social protection mechanism inclusive of the persons with disabilities in accordance with the Convention on the Rights of the PWDs. Developing initiative taking frameworks and talks for the universal health protection for all, adequate income support and pension systems. And discussions will also highlight the importance of the adopting shock responsive social protection. So the agenda of this conference is quite heavy, but I think it's relevant, and it's not completed without mentioning the recent floods which we are facing and issues we have faced in relief work and still going on in 2 provinces, and thanks to WISP that we had basic mechanism to reach out to the registered vulnerable people for the cash transfer, and our chief guest Madam Shazia Marie, who was supposed to come but due to her commitment in the Sindh she could not make it. Since June 2022 we have severely affected northern areas of Pakistan and rural Sindh, Punjab, Balochistan, KP. At the moment 66 districts of the Pakistan are declared as calamity hit by the government of Pakistan, and majority are in Sindh and Balochistan. According to the rough estimates, about 33 million people are affected and around 45,000 people are displaced. But the latest figures are much higher than this and are in dire need of food, shelter, health products, sustainable social protection for rehabilitation and recovery. As north of Pakistan has suffered infrastructure damages like bridges, according to the rapid assessment, around 12,500 kilometers of the roads are damaged. And next is the health emergency, and especially the vulnerable mother and children are more affected. 4% of the reproductive age women of these areas are pregnant, and it is projected that 15% of these women will face some complication, and about 1,000 health facilities in these areas are affected, and this will aggravate the magnitude of the problem for these mother and children. So malnutrition will come afterwards, and obviously we all know that the otherwise communicable diseases are rampant these days, and skin diseases, dengue, malaria and typhoid and gastroenteritis are there. As Executive Director of Social Protection Resource Center, I reiterate that our first international social protection conference will talk about vulnerabilities and mechanisms of social protection which are sustainable and shock responses. Very important to mention here the climate change effects, as mentioned earlier, as floods, about recent floods in Pakistan and predicted to affect in future as well. Though Pakistan's contribution towards greenhouse gas emissions is less than 1%, and global north should keep Pakistan on high priority for loss and damage. All the policy recommendations after this conference, remarks and views of our distinguished speakers and guests will be highly acknowledged and communicated at the appropriate level. Thank you very much again. Thank you so much, Dr. Razia, for your valuable time and sharing your ideas with us. So now it's my pleasure to invite the Professor Dr. Muhammad Zafar Iqbal, Dean, Faculty of Social Sciences. Sir, please come to the rostrum and share your views. Bismillahirrahmanirrahim. As I have been introduced, that I'm here just to welcome all my distinguished guests, those who are coming from various sectors of life and especially from the development sector, to discuss a very interesting, very intriguing and provocative topic that is social protection. Before coming to this room, this place, I really did not have any idea that what social protection is all about. When I was traveling an hour back almost, so while on the back seat of my car, I was just browsing that what does social protection mean, because this is a very commonly used word in media. And what other reports you just go about, you find this word that
we have a very weak social protection, and if the social protection is weak, of course that will make the state weak. So in that case, it means the levels of social protection has to be increased. So this is the kind of thing that we knew about probably before coming to this office or before coming to this place. But a few pages just I read on my way to this place, that virtually in fact stirred my all thoughts about it, because social protection is a big thing, and that reminded me of some of the things that I encountered or that I probably experienced in the West. For instance, a couple of days back, I was talking with my professor from Oxford University, Professor Christopher Flood. I was requesting, is there a possibility that I should invite you for a seminar, a conference in Islamabad? Would you be willing to come? He just retired. He was saying, oh Zafar, thank you very much for this honor. But unfortunately, I am these days busy making photographs and filming things with my wife, and I really feel that I have a lot to do in the rest part of my life. He is 6 to 7 years of age, and he is retired. And he doesn't have any problem like this, that what will happen to once he has to suffer any kind of, disease? What would happen to other social security kind of things, because the state is that powerful that is protecting every individual that is living there. So this was primarily, we people always look for these kind of opportunities to go abroad, talk with different people. Because, and then of course get our personality get aggrandized in terms of, the contribution that we are trying to make. But they socially feel so protected. They don't feel any kind of vulnerability that I need to live for this kind of stuff, but I have to live for myself, because they know that the state is taking care of everything that they need in this age. Not only in this age, from the age that they took birth. Second thing that actually reminded me, which is very unique, and probably a few of my learned colleagues, those who are here, they might have visited different parts of the world, probably studied there. تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو. مائی ایکسپیرینس از اے لٹل ڈفرینٹ. میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں تھا. اب اس ایگزامپل کو میں سوشل پروٹیکشن کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا. آئی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا, اینڈ وین ڈیورنگ لنچ ٹائم آئی یوزلی گو ٹو دی لان, اور وہاں پہ بیٹھ کے میں اپنا لنچ کھول کے لنچ کیا کرتا تھا. اسکورل, گلہری جسے کہتے ہیں, اب سارے جانتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ probably the mercury is there in his blood. وہ کتنی تیز سے جاتی ہے, اور انسان سے تو میرا خیال ہے کہ کہیں پاس سے اگر سائے بھی گزر جائے تو فوراً وہ دور ہو جاتی ہے. But this was so friendly کہ آپ وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ آپ کے پاس آ کے کھانا کھا رہی ہے آپ کے ہاتھ سے. وہ آپ کے ہاتھ سے آ کے کھانا کھا رہے ہیں. کیا وہاں پہ اس اسپیشی کے انسٹنکٹ تبدیل ہو گئے؟ میرے لیے آنیسٹلی یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا وہاں پہ کبوتر, کوا, سمندر کے جو پرندے ہیں جو بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں ہیومن پریزنس سے, وہ بھی آ کے آپ کے ہاتھ سے کھانا لیتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, جو پوائنٹ میں ایکچولی اس سے انفر کرنا چاہ رہا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اسٹیٹ کسی کو اتنے سوشل جسٹس کے ساتھ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ریسورسز کی, تو ایک سوشل جسٹس کی فضا جو پریویل کرتی ہے نا, وہ صرف انسانوں کو نہیں, وہ جانوروں پرندوں تک کو افیکٹ کرتی ہے. ان کو بھی کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے والا. ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے جو رائٹس ہیں اس جگہ پہ پروٹیکٹڈ ہے. Nobody has taught them this thing. Of course, we are being taught about it, that what is social protection. لیکن اس کی جو فیلنگز ہیں نا سوشل پروٹیکشن کی, یہ سمجھائی سکھائی نہیں جا سکتی اگر اسٹیٹ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے پوری اویلیبل ہوں. ایک گریٹر لیول پہ, ایک سیٹسفائنگ لیول پہ اگر اویلیبل ہوں تو وہ فیل کی جا سکتی ہے, وہ محسوس کی جا سکتی ہے, اور صرف انسان نہیں بلکہ جانور اور پرندے تک اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں. تو میں آنیسٹلی اس چیز کو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو انسان ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر پا رہا. ہمارے ہاں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سم آف مائی رائٹس وچ آر ویری پریشیس ٹو می, دے وڈ سنیچ دوز رائٹس فرام می. ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پانی کی باٹل کو بھی چھپا کے رکھوں, یا کوئی بھی اپنا ریسورس ہے اس کو اگلے سالوں تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھوں. تو یہ کیسی
चीज़ है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, जो आपको इन तमाम वरीज से इनफैक्ट दूर कर देता है कि अगर आपके पास एक प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हो, सोशल जस्टिस सिस्टम हो, सोशल प्रोटेक्शन का सिस्टम अवेलेबल हो, तो आपको किसी चीज़ के लिए भी शायद हो सकता है वरी करने की ज़रूरत ना हो। ना आपको ओल्ड एज बेनिफिट के लिए प्रॉब्लम हो, ना आपको एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो, ना आपको ये नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो, ना आपके बच्चों को फिक्र हो, नस्लों को फिक्र हो। हमारी आधी ज़िंदगी आने वाली जो हमारी नस्ल है सिर्फ उसके लिए रह जाती है कि वी शुड प्रोड्यूस समथिंग फॉर देयर सोशल प्रोटेक्शन। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ये एक कॉन्सेप्ट अदरवाइज तो बड़ा छोटा सा नजर आता है। ऑफ कोर्स आई कांट इंटेलेक्चुअलाइज एंड प्रॉब्लमटाइज दिस कॉन्सेप्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो आपके यहाँ पे आज डिस्कशंस होंगे मुझे यकीन है कि वो फर्दर इसको अनपैक करेंगे और आपको समझने में ये हेल्प करेंगे कि है क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी कवर देम, हाउ कैन वी मीट दोज वल्नरेबिलिटीज। तो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस, मैम, आई वुड थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। डॉक्टर अखलाक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इस किस्म की मैं समझता हूँ कि फ्रिक्वेंसीज़ को भी बढ़ाने की ज़रूरत है कि मुझे आज पहली मरतबा इस कॉन्सेप्ट को अनपैक करने का मौका मिला है इस एज में जाके। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कमी बाकी लोगों के लिए ना हो, हमारी आने वाली नई जनरेशन के लिए ऐसी कमी ना हो कि उनको समझना पड़े कि सोशल प्रोटेक्शन क्या है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा ना जानना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी ऑफ सोशल प्रोटेक्शन है। वी डोंट नो आवर राइट्स, व्हाट आर राइट्स वी डोंट नो अबाउट दैट। वंस वी नो इट that these are in fact rights that is supposed to be covered by social protection regime of any state, मुझे यकीन है कि फिर चीज़ें शायद कोई बेहतर फॉर्म के अंदर चल पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच मेरे तमाम वर्दी कोलीग्स। डॉक्टर याज़ब साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और मेरे कोलीग्स जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप सब लोग का बेहद शुक्रिया। एंड आई बिलीव दैट वी वुड हैव अ वंडरफुल सेशंस इंशाल्लाह अहेड। थैंक यू वेरी मच ऑल। So much, sir, for such a thought-provoking ideas. And now we have the keynote speaker, Dr. Safdar Suhail. Dr. Safdar Suhail is currently the Dean of National Institute of Public Policy, Lahore, and Dr. Suhail retired as Special Secretary Cabinet, Government of Pakistan in May 2020. So please come to the rostrum and throw the light on this said issue with your thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable guests, faculties, and students. I'm very pleased to be here, and this feeling of being happy about being here has many different reasons, one would say. One is that as the Executive Director has pointed out, that the Social Protection Resource Center was established by me, in the sense that we were a lot of friends who joined together to establish this think tank, and I then moved on, and it is being professionally managed, had its own team, its own board, as Dr. Zia has said, and a group of experts associated with that. And I'm very happy to see the collaborations, research collaborations growing between SPRC and a distinguished university in the country, that is International Islamic University. And I also, because I'm closely associated with SPRC spiritually, one would say, and I do take interest in their work. So I thank the management, senior management, for organizing this event, agreeing to be in partnership. The second reason that makes me very happy is that though I am a career civil servant, spent all my life with the government, but I am a sociologist by training otherwise. I have my PhD in sociology from France. In 90s, I had the opportunity to spend 5-6 years there. And what Dean Saab has pointed out, which in a way which would help me build on his heartfelt feelings, that good societies are marked by this feeling that the members of the society of whatever age, they don't panic about their future, about their next generations, about their old age, about their health, about their education, and
above all about the justice. Social justice actually includes all these things. The other justice, the criminal justice system is also important, one would say. But if this kind of feeling is there, and Dean Saab used the word etamad and trust also, if that trust between the of culture has all those things, and unfortunately he did not say it directly, but I would say it directly, that unfortunately we are at this stage as a society that we have serious issues and serious worries, which is pulling everybody down, because if a labor is not protected, he is not productive. This is an established fact. So it starts from that. And then the cumulative effect of not addressing the poverty, the key issue of social justice. They say in sociology that if you do not address the poverty for a long time, it creates a culture of poverty, which is based on this nafsa nafsi and on lack of trust vis-a-vis everybody, vis-a-vis state also, vis-a-vis other individuals, and uncertainty about your own future. So in that context, I'm particularly happy that we have a large number of students of sociology here, and the collaboration with Dr. Clark, I thank you personally for that. I think this is the responsibility. It's not your own personal interest regarding your own future and what kind of job securities would you have when you go to the job market. As academics, as intellectuals, you should be taking keen interest in that, and I think after this conference we may have another session on seeing that how this all important subject is reflected, covered in the syllabi, preparing our young scholars to work on this aspect, because this is a subject which is relatively less understood. We still do not clearly distinguish between the term social protection and social security, for example. And I in my presentation, I have tried, I knew that I'll be addressing largely to the students. I would go to some basics, to historical background, to have some more conceptual clarity on the subject. Why is very already clear, that why is this subject important, what is happening in the country, what we have done till date. If we look at the latest ILO report, ILO internationally is in the UN system responsible for social protection. So they brought out their first social protection report in 2017. Now they brought the latest one. It's just released a few days before. And that report actually notices the gaps which are there all over the world. And they identify that the socioeconomic recovery remains uncertain and increased social protection spending will be required. So that one major issue is that of financing. Okay, fine, we have a lot of needs. You talk about the kind of needs that we have which need a lot of funding. Take the example of social health protection. By ignoring this sector, our current situation is very well understood by the indicators on health that we have, the kind of stunting which exists in Pakistan, the malnutrition which exists in Pakistan. We talk a lot about the demographic dividend, but if you look at the health profile of our young people, and now our adolescents have more and more psychosocial disorders also, social media has also contributed to that. But if you look at the healthy life expectancy of Pakistan, there is one life expectancy which is at the time of the birth, which is around 67, but the healthy life expectancy in Pakistan is around 56, 57. What does it mean is that what is the health scenario eventually? So our people on average have the health which is enjoyed in, let's say, Korea at the age of 75. So the cluster of diseases which would hit a South Korean at the age of 75, our people get that cluster at 57. So now if your healthy life expectancy is 57, and if you
do a class disaggregation of that, in the poorer sections of society, it is even lower. And if you take it to the women of poorer sections, it's in late 40s. What does it mean is that our women have an old age. Old age classically starts at 65, but our people are very sick, women of poor households, in late 40s. So you can imagine that how we have reduced the productive span of life of our population by ignoring the health aspect. Now, our young people are not very healthy. Their productivity is low on the basis of health. Younger people, particularly the educated modern young people, they avoid going to the job market. So the entry into the job market is being delayed also of the youth. That's the latest surveys that we have. And the most productive decade in Pakistani's life is not 60s or 70s, as is the case all over the world, where people are mature and intellectually and at senior position. That is in 40s. That means it's the physical strength which brings you more money. So that is what we have done by neglecting health social protection, which is a key pillar of any social security aspect. We would hear Arshad Saab after me on what is happening there. But this ILO study also notices that there has been a limited coverage in case of Pakistan of social security, that is the work-based social security. Globally also, next please, globally also this only 29% which is the global coverage. Now, historically, we used to have work-based social security in the country, but its coverage is terribly low. In the Western countries, particularly in the continental Europe, they have universal work-based social security. Everybody contributes towards his own social security. State also contributes to that, so that if there is a long-term unemployment, they are taken care of. Disability, old age, all these things are taken care of, which is not the case in Pakistan, unfortunately. So we have hardly 5% of our formal labor secured in the country, which means that if you're secured with the social security, you can go to the social security hospital, you, your parents, your family, for a contribution which is linked with the minimum wage. Now, in Pakistan, our contributions have been low, and linking with the salary has also been a problem. So what we did was that in 2010, we introduced cash transfers as a form of social protection. Now, social security we have been neglecting. I'll go into the details that why did we neglect social security. So we went into the donor-driven agenda of giving some little aid to the poorest of the poor, you can say, on the basis of a national socio-economic registry that you may know, which already is the second NSER has just been conducted. So social protection was initially used in Latin America to take care of the failure of the trickle-down strategy, that the capitalistic system goes for trickle-down, goes for pure growth, and then you wait for the trickle-down to happen so that the fruits of capitalism reach to the society in general. But as it was not happening, so they came up with the income support to the bottom percentages. So here also we changed the paradigm and we stopped extending the coverage of work-based social security, and we went for the it's not exactly charity, it's a societal responsibility, but we went for the income transfers which are financed purely by the government. Now, you have social protection needs which are coming from lack of your coverage, which are coming from unemployment, which are coming from high inflation, and our economy has been passing through bouts of bust and boom.
So you have more and more people which have social protection needs. Now, what are we doing in the COVID? Before the COVID, you would remember our then Prime Minister, 2 weeks into the closure of the economy, he was talking to the nation that look, we cannot afford to close the economy, so you either die with hunger or you die with disease. So we have brought our country to such a state that we even put the health of our people at risk because the government cannot afford any longer closure of the economy. Government does not have the resources to support the people. So, and actually that was the context in which we established Social Protection Resource Center, when we realized the thinness of social protection in the country, that we, like any other decent country, we cannot afford to close the economy because we do not have the adequate social security systems. Now, government has been spending, I would say, small amount of money, couple of 200 billion rupees per annum in the form of social protection. That is too little. Coverage is problematic. The students in particular should study the literature on the coverage which is done through National Socioeconomic Registry, which is based on multi-dimensional poverty index. So initially we used to give income transfers on the basis of near poverty line, but then the system was changed and now we have multi-dimensional poverty index, which is the foundation or base for identifying those households which qualify for the social protection, that is income transfers. And that you should remember that we give that at the household basis. So the current income transfers are given at the household basis, 2,000 rupees per month it works out. Now what is the distribution of those 2,000 rupees within the household? That is a big question mark. That do you buy essentials like edible oil with that, or do you get your father treated with that, or do you buy milk with that? So this is too little. Coverage is faulty. I have very strong views on the inclusion and exclusion in NSCR, but whatever it is, okay, fine. We have an X millions of families which qualify, but that goes on the household basis. Now that creates the first major problem between the two systems, that the social security system was work-based. You work and your employer or yourself contribute towards your own social security supported by the state, and then you have a system which you can call social security system. But here you come another system which is based on giving support on the basis of poverty, you can say, and there inclusion exclusion is a problem. You give it at the household basis, you don't know where it is going, and then when, for example, in Corona, government gave much more money, which was very good, the relief mayas, even in Sindh also it's going, but this is too little. The inclusion exclusion is a problem and it's not sustainable. Many countries who have gone for income transfer systems, they know that they have to go to non-cash transfers, indirect aid, and finally bring it into a homogeneous integrated system. So we still do not have a clarity on that. As a result, the informal economy workers are neither covered by the traditional social security nor by the Benazir income support program, and that's a big chunk which is not protected at all. So that is one major point that I would like to present. So before I go to the exact history of these two systems in the country, one other important point which students and faculties of social sciences should remember, that state is responsible for the social protection need, meeting that need, that's one thing. But what if our system, our economic system, willfully or consciously created more demand for social protection?
You see, normally we say this is the poverty which exists in the country. So do we have a system which actually generates poverty in the country on purpose? Now, if that is the case, then you would continue having more and more people in need of social protection, and you would never have enough funds to meet that need. So if that is the case, then we should not only focus to the study of income support program, its effectiveness in implementation, etc. We need to know the basics of the system. Now there I'll try to present my case that we have an economic system where the private sector socializes its losses and monopolizes the profits. Now that is something that's a key idea which you should have in mind. I have to wind up quickly also, but do we have a system which allows the private economic actors to monopolize all the losses and monopolize all the gains, profits, and socialize the losses? Now that is what is happening in the country, and we need to understand the mechanism for that. And historically, if you look at that, when Pakistan came into being, we did not have much industry. The government started investing in building the industries and the infrastructure. It was debt-based because there was no taxation basis in the country. And then the government gave those factories to the private sector. And as the private sector was needed to have the industrial establishment in the country, the government right from the beginning was taking on the risk to its own self. In a normal scheme of things, when an economic firm makes a business plan, they know that they would have to incur the losses to themselves also. So our industry right from the beginning was working in this context where the losses were passed on either directly to the consumers, because in most of the cases we have cost plus pricing system, or indirectly the state would come and bail them out with the help of subsidies. Now in 70s what happened, in 60s the process started that there was a politicization of poverty and we went for the nationalization of the industry. So, and government massively expanded the public sector enterprises, and public sector enterprises had their own inefficiencies which again government was meeting with the help of subsidies. In 80s we started privatizing, and this pattern that whenever there was a crisis, our industry would look up to the government, our public sector enterprises would look towards the government to bail them out, to subsidize them. Now if you look at our national budget, a big chunk of our national budget goes to the support of either public sector enterprises or takes on the risks and losses on its own self. And the classical example is the power sector. In power sector, in real estate sector, in banking sector, all these sectors, nobody fails in these sectors. Whenever there is a crisis, the losses are either directly borne by the government in the form of, let's say, circular debt, or they are passed on to the consumer in the form of pass-through price adjustments. So we are living with this system of losses of direct and indirect socialization, and as a result, with the next please, I have many slides actually on that, but I don't have much time. But if you look at the regular frequency of financial crises in Pakistan, 2008, 2013, 18, and now 22, our debts are accumulating because state has to absorb these losses which the private firms and the public sector enterprises force the state to absorb. And then we have this rhetoric and this narrative that if the economy closes down, it would have fewer jobs and the labor market would shrink and people would not have jobs. So government must cough out more money even if it takes more loans. And then the ones who have to take loans, they have an interest in that, are financial sector. So the generation of domestic
debt, which is right now, I think Mahmood is here from PIDE. I think it's around 20 trillion rupees right now. And all the revenues which are left with the federal government after deducting the provincial share goes into the retirement of only interest rates. So we are living in such a huge mountain of debt that there's nothing for the development, there is nothing even for the social protection. So we are providing social protection with the borrowed money. So we cannot have any long-term sustainable system with the kind of public finance system that we have, which actually on purpose willfully creates the fresh social protection needs. So we need to address this system basically, otherwise what is shown on the slide, this is taken from the British context. We have old discussion. I'm sure the sociology students would have gone through the discussion that Marx does on value of work, that what is the contribution of the worker, the added value and all that. Now capitalism and communism used to have those debates. Now those debates are still relevant. If we want to have a work-based social security system, one has to give a call of judgment on this aspect, that what is the value of work in the final product that is being given. If that is high, then one has to value that value. The British system of welfare, which normally motivates a lot of people, and we also had our own infrastructure of social security system on the basis of that. During the World War, towards the end of the World War, Lord Beveridge was asked to do a report on that, and he identified, and I've quoted, the 5 giants on the road to reconstruction were, in the war context, want, disease, ignorance, squalor and idleness. Now these 5 giants are roaming around in Pakistan's streets also. Want, disease, ignorance, squalor and idleness. And he says that policies of social security must be achieved by cooperation between the state and the individual, with the state securing the services and contributions. So we are at this crossroad stage. Next please. Where I'm sorry this is not very visible. We had the social security infrastructure in 60s. In 67 we had the Social Security Act. In 70 we had the Employee Social Security. We had the Workers' Welfare Fund. We had the Old Age Benefit Institute. So we started off well, and had we extended the work-based social security, we would not be in that bad situation. But what happened next please? But what happened in 1980s is, we call it 4 decades of synthesis. From 1981 to 21, we had the emergence of the current policy regime, where we adopted Washington Consensus, which is denationalization, privatization and deregulation. And we went for, instead of social justice and work-based social security, we went for poverty reduction strategies pushed on us by the donors, and then the services which were considered once essential and basic by the state as a responsibility of the state, that was off the table. We suddenly had in 2018 this ESAS program, which again was all englobing in words at least, and for the first time they talked about the elite capture, and the purpose of ESAS was stated, Riyasat-e-Medina of course, but the purpose of ESAS program was to end the elite capture. Now people were expecting, who work on social protection, that they would be able to bring these two systems together in some complementary fashion, that you have social security, you extend it more, and the people who fall from the system due to poverty, extreme poverty, you do give them cash transfers, but gradually you go out of the cash transfers. But in my personal view, the process of the
and the mechanism of socialization of losses that I've just described, the previous PTI government did not give it enough attention. They could not even perhaps diagnose that what was happening in the country in terms of the behavior of the private sector and public sector enterprises, which systematically causes new needs of social protection. Next please. Now, in the last 2-3 slides, I have raised a couple of questions for the students, for the faculty here. These are the key questions of debate in the country. You may have heard that in Pakistan also now there are people who want that Pakistan should adopt universal basic income. Now, the argument for universal basic income is very simple, that if you want the people to spend, they need to have money. So the poor people do not have any money with them, so they don't spend, they don't create the demand. So if 76% of the population in Balochistan is, with the help of multidimensional poverty, they are poor in that definition. So that means Balochistan should have universal basic income. You should give money to everybody, to all the households, not 2,000 according to their needs. So if the social protection assistance, if the social assistance is not according to the needs, so if you give universal basic income, then in Balochistan you can see the demand being revived. People would be able to spend more on that. But in Pakistan we are stuck, we're in a kind of a, I would say, state of suspense, that we cannot decide that which way we have to go. Do we have to go on the way the Latin America has gone, or do we go to the work-based social security? So that debate on institutional social protection and UBI, I would put it before the students. Another big debate, social assistance and social security regimes, are they mutually exclusive and hierarchical, or complementary, and which should be the foundation stone? Now, as a society, we need to decide that should we make work-based social security as the foundation stone, and the Sehat Sahulat program or the income transfer, they complement that. But in the long term, we need to have a work-based. And when we say work-based, this is sure that this has to be part contributory by at the lowest level, where there is a chhabdi-wala or a micro enterprise. They can perhaps not make a monthly contribution which could be made by the state. So if state makes contribution on the basis of precarious work, but the low middle class, or if you look at the social security law, the coverage is to the bottom 2 slabs, and after that it's expected that what we call white collar jobs is that the contribution would be made by the worker themselves. But here, the students who are sitting here, I'm sure they would go to the white collar jobs. Now, even in white collar jobs, salaries are ridiculously small. Now, I know you would know better that many of your seniors are working with a salary like 15,000 rupees. That's a usual salary, between 15,000 to 18,000, whereas the minimum salary is 25,000. And with the recent surge in inflation, that is also inadequate. But what can you do in 15,000? If you're a receptionist or you're working on a superstore, what is 15,000? It is far less than the minimum wage that you have. What happens then? How do you commute? How do you rent a place? So these are your rights, I mean, you are yourself going to face that. What my message would be that let's forget for the time being the poorest of the poor, because they are getting minimum cash transfer from Benazir Income Support Program. What is happening to the layer above is that they are totally unprotected, and that is represented mostly by the women. Our economy, we have services sector expanding in our economy, hospitality sector, retail sector, mostly by women, qualified BS, MS, working for 15,000 rupees. Now, this cannot bring you dignity or a decent life. So what should you do?
I mean, you need to understand that this is your right. So Pakistan is a signatory of Social Security UN Convention of 1976, where it has been accepted that Social Security is a right. So the key message that I would like to leave it today is that be aware of your own rights and think of associating yourself. You see, the age of old style trade unions is not there, but with the help of social media, you people could associate with each other. Now what is happening is that the employer, when it comes to girls, I'm sorry to say that instead of 2, he would hire 4 people and pay them much less in a very exploitative situation. So how do you manage that situation? One technical question which I would like Dr. Akhlaq Sahab to give due importance is that is this process of definition of national socio-economic needs. Next please, आगे कर दीजिए. क्या NSCR जो है वो क्या एक reliable way है to define or to answer the unmet social protection need? Next please. And the last slide, that old age and cases of disabilities are totally neglected by our SAS. Now the name is gone. So that is another question, that can we take out old age and severe cases of disability out of the exclusion-inclusion exercise, and we have a separate dispensation for them. Role of social health protection is extremely important, because most of the social protection which is needed by the individual is either linked with unemployment, old age, or with health. We would hear some solutions coming, but that's also another area on which I would like that you either bring it into your syllabus or work on that. And then the role of government in contributing. In the classical work-based system that we adopted, government does not contribute anything. The employer contributes 5% towards social security, 5% towards old age, and employer contributes 5 plus 5, and the employee contributes only 1% towards the old age again, so 11%, but government does not contribute anything. People like us believe that if you can plan it properly, government withdraws from the income transfers and uses this money to make contribution on behalf of those workers who are very low paid, who cannot make that, and make the social security mandatory. And for a time being, for next, let's say 10 years, government makes contribution on behalf of those individuals who cannot make the contribution, expand the social security system. Financial, that's still, you see, it's a big topic, as Dean Sabah said. We are financializing our provision of health services in particular with the help of Sehat Sahulat program. We should not do that. We should go for in-kind provisioning of health. So in-kind provisioning of health, part contributory by state, by the employee, by the employer, work-based social security, separate treatment to old age and severe cases of disability. If we start today, in 10 years' time, we would have somewhat better system. We have wasted a lot of time, and as a result, our economy and society is in a very bad shape, and all the symptoms that Dean Sahab has identified, lack of trust, uncertainty, nafsa nafsi, mara mari, this is only bound to grow if we do not make it a national priority, as SPRC has said, developing a robust system. But this schizophrenic system of having work-based social security as well as income transfer, this cannot work, and this for the academics is a big question mark. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Safdar Suhail. I hope your words will be beneficial for all of us. Now we have another speaker, Mr. Muhammad Arshad. Mr. Arshad is currently CEO of the Federal Sahulat Program. Sir, please come to the rostrum and share your ideas about these social issues. Mr. Honorable Chair, and my young students and very respectable faculty and scholars sitting here, मेरा ख्याल है कि सफदर सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी आपसे टेक्निकल बातें कर ली हैं, तो मेरा दिल ये चाह रहा है कि अपने नौजवान दोस्तों से ज़रा कुछ दिल की बातें कर लूँ और आसान ज़बान में आप तक वो पैगाम पहुँचाऊँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान
اس وقت سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے کر رہی ہے. بہت ساری باتیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح ہونے جا رہا ہے، آج یہ بات کرتے ہیں. آپ کے ڈین صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ بات کر رہے تھے سوشل سیکیورٹی کی. سوشل سیکیورٹی، سوشل پروٹیکشن، ریلیشن شپ، سب کی بیس میں جڑ میں ہوتی کیا چیز ہے؟ اٹ از ٹرسٹ. ٹرسٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز. اگر میری اور آپ کی ریلیشن شپ ہے تو آپ کا میرا ٹرسٹ کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ کی ایک سٹیزن سے ریلیشن شپ ہے تو ٹرسٹ کا لیول کیا ہے؟ ٹرسٹ پہ کیا باتیں کی جائیں؟ جب ہم مسجد میں داخل ہونے سے پہلے چپل ساتھ لے کے جا کے مسجد کے خفیہ کونے میں جا کے چھپا دیتے ہیں. جو پانی کے مٹکے کے ساتھ گلاس کو ہم اچھی طرح زنجیر سے باندھ دیتے ہیں کہ کوئی لے کے فرار نہ ہو جائے. اس سے آپ ہماری سوسائٹی میں ٹرسٹ کی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں. ایک جیسے اسٹیفن کووی کہتے ہیں کہ ٹرسٹ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے جو گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جب بھی میں اور آپ کسی کے ساتھ بھی ذرا کائنڈ ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، تو ہمارا ٹرسٹ اکاؤنٹ اس کے کھاتے میں بڑھ جاتا ہے. اور جو ہی ہم کوئی وڈرال کرتے ہیں، کوئی انکائنڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کسی کو ڈسیو کرتے ہیں، کوئی دھوکہ دیتے ہیں، تو ہمارا بینک اکاؤنٹ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس ریلیشن شپ میں سے وہ ٹرسٹ نکل جاتا ہے. تو ٹرسٹ پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اس ابھرتے ہوئے نوجوان طبقے کے درمیان بہت سے حوالے سے ہے بھی اور بہت سے حوالے سے نہیں بھی ہے. اور ہم نے اس کو کرنا ہے، بڑھانا ہے. اس اکاؤنٹ میں صرف ریاست نے حصہ نہیں ڈالنا، میں نے اور آپ نے بھی حصہ ڈالنا ہے. آج میں ضرور حکومت یا ریاست کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں پہلے ایک شہری بھی ہوں، اور شہری کی حیثیت سے ہم سب نے اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے. میرا خیال آپ سب نے ہی صحت کارڈ کا نام تو سنا ہوگا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب، سابق پرائم منسٹر صاحب جب بھی کسی تقریب میں جایا کرتے تھے تو صحت کارڈ کا ذکر ضرور کرتے تھے. اور جی صفدر بھائی کی خوشی کے لیے جن لوگوں نے صحت کارڈ کا نام سنا ہے ذرا ہاتھ اوپر کر لیں. یہ دیکھ لیجیے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صحت کارڈ، ہمارے فارمر پرائم منسٹر صاحب پبلک میں تو زیادہ جو خطاب کرتے تھے وہ آپ مجھ سے زیادہ سنتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ ان کو یاد بھی رکھتے ہوں گے کہ کیا کہتے تھے. لیکن ہم جب کبھی انٹرنل میٹنگز میں ڈسکشنز کیا کرتے تھے، جو اکثر کرتے تھے، تو فارمر پرائم منسٹر بھی اور میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی ہے، یہ کوئی ایک سمپل، آسان، سادہ سا ایک روایتی سا پولیٹیکل انیشیٹو نہیں ہے. یہ پاکستان کے نظام صحت کو، ہیلتھ سسٹم کو چینج کرنے کا ایک کیٹلسٹ ہے. دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں، ایک ذرا سویلائز، ذرا ترقی یافتہ، ذرا مہذب، اور ہماری قوم سے شاید ذرا تھوڑی سی میچور قوم ہے، جو کسی بھی آئیڈیا کو پہلے کنسیو کرتی ہے، پھر اس کے اوپر سوچ و بچار کرتی ہے، اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کرتی ہے، برین اسٹارمنگ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ایک پروٹوٹائپ یا پائلٹ لے کے آتی ہے، پھر اس کے ریزلٹس دیکھتی ہے، پھر اس کو فیز وائز امپلیمنٹ کرتی ہے، اور ہر مرحلے پر اس کی مانیٹرنگ، ایویلویشن ہوتی ہے تاکہ اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہا ہے اب تک کہ ایک پروگرام، ایک انیشیٹو، ایک اچھا کام کوئی ایک ریاست پہ آنے والی حکومت کرتی ہے، اور آنے والی حکومت جو اس کو ریڈیکیول کر کے کوئی نیا کام شروع کر دیتی ہے، اور یوں یہ معاشرہ، یہ ریاست صرف دائروں میں سفر کرتی رہتی ہے. اور لوگ، خاص طور پہ ہمارے بچے جو اب سوشل میڈیا کی مہربانی سے بہت ساری حقیقتوں سے واقف ہو گئے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کب تک ہم دائروں کا سفر کرتے رہیں گے. تو میں آپ کو پہلے صحت کارڈ کی ایک مختصر سکسیس اسٹوری بتا دیتا ہوں اور کیا یہ رول پلے کر رہا ہے سوشل پروٹیکشن میں، اس پہ ذرا روشنی ڈالتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک دو بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ 2015 کی بات ہے. 2015 کے آخر میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان سوچ رہی تھی کہ ہم کیا ایسا کریں
کہ پاکستان کے معاشرے کے کچھ تو دکھ کم ہو سکے. 1 سال پہلے کی بات ہے, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں, میں اسٹیٹ بینک کی سینئر ترین لیڈرشپ کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا کراچی میں, تو مجھ سے پوچھنے لگے, ارشد صاحب آپ کو کیا پاکستان میں جو انکم انیکوالٹیز ہیں معاشرے میں, کیا ان کے بارے میں کوئی آگاہی ہے؟ میں نے کہا جی وہ اچھے وقتوں میں جو بزنس اسکول میں IBA میں پڑھا تھا یا اس کے بعد جو میڈیا اسکین یا رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا آئیڈیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں. آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام ہارسز ماؤتھ. کہنے لگے ارشد صاحب اس ملک کے 99% لوگ 99% پیپل ارن لیس دین 100,000 روپیز اے منتھ. اس ملک کے 99% لوگ 1 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں. 92% پیپل ارن لیس دین 30,000 روپیز ان پاکستان, اینڈ اراؤنڈ 62% پیپل ارن لیس دین 10,000 روپیز ان پاکستان. یہ ہے انکم کرو, جس طرف صفدر بھائی بھی اشارہ کر رہے تھے. ہمارے پڑھے لکھے بچے بچیاں 15,000 20,000 25,000 میں سیلز گرل کے طور پہ کسی کاسمیٹک کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں سینٹورس کے یا اور دختری شکلوں کے اندر. Now try to visualize, try to understand with this kind of income curve or income inequalities in our economy, in our society. تو کل صبح 3 بجے اگر میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کسی میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت پیش آ جائے, کیبج ہو, اینجیوپلاسٹی ہو, کوئی اور آپریشن ہو جس کے لیے 8 10 یا 12 لاکھ روپے چاہیے ہوں, اب 10-12 لاکھ کو تو جانے دیجئے, اگر 2 لاکھ روپے بھی چاہیے, کوئی اپینڈیکٹومی بھی کرنی ہے, کسی کا سی سیکشن بھی کرنا ہے, تو مجھے بتائیے اس انکم کرو کے ساتھ وہ 10 12 8 6 2 5 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ یار غربت اور عمارت تو دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے, میکسیکو سے لے کے کیلیفورنیا تک, کیلیفورنیا سے لے کے لیٹن امریکہ, پاکستان, انڈیا, یو نیم اٹ, in every single corner of the world. تو کیا ہوتا ہے, دنیا کا ہر خاندان, دنیا کا ہر فرد اپنی آمدنی کے حساب سے اپنے لائف سٹائل کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, زیادہ آمدنی ہوگی تو بڑا گھر, کم آمدنی ہوگی درمیانہ گھر, چھوٹا گھر, کرائے کا گھر, کچا گھر, بڑی گاڑی, درمیانی گاڑی, چھوٹی گاڑی, موٹر سائیکل, سائیکل, پیدل. بچے کو 4 کھلونوں کے بجائے 2 کھلونے دلا دیے, بیگم کو 4 جوڑوں کے بجائے 2 جوڑے پہنا دیے. یار یہ سب تو چلتا ہے, لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کا پیارا دم توڑ رہا ہو تو اسے کیسے آپ برداشت کریں گے؟ چاہے بچہ وزیر اعظم کا ہو یا ایک عام مزدور کا. جان تو سب کی پیاری ہے, پیارا تو سب کو پیارا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خاندان, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا خاندان ہو یا ایک عام لورالائی کے مزدور کا بیٹا ہو, وہ خاندان اس کی جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر بکتے ہیں, گاڑیاں بکتی ہیں, جانور بکتے ہیں, زیور بکتے ہیں, اور وہ سب کچھ بھی بعض اوقات بک جاتا ہے جو نہیں بکنا چاہیے. لیکن دونوں صورتوں میں 50% چانس ہوتا ہے کہ آپ کا پیارا زندہ سلامت صحت یاب ہو کے گھر لوٹ کے آ سکے. But in both the cases, that particular family fall below the poverty line for the next 4 generations. اس مصیبت کے آگے بند باندھنے کے لیے حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے قومی صحت کارڈ کا اجرا کیا کہ کل ہنگامی صحت کے اخراجات سے اگر واسطہ پڑے تو پاکستان کے لوگ پریشان نہ ہوں, یہ گھروں کی اور چیزوں کی اور بکنے کی نوبت نہ آئے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں, پاکستان کے تقریباً 22-23 کروڑ لوگوں میں سے 17 کروڑ پاکستانیوں کو آج یہ سکون, یہ اطمینان, یہ پروٹیکشن حاصل ہے. پورا پاکستان سوائے سندھ کے اور بلوچستان کے. بلوچستان حکومت سے ہماری بات چل رہی ہے, سندھ حکومت سے بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے, اور سندھ میں تھرپارکر ضلع جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ سے آلریڈی ہم نے کور کیا ہوا ہے. تو میں بات کر رہا ہوں 12.5 کروڑ کے پنجاب کی, جو دنیا کی 10ویں بڑی قوم ہے اگر میں نیشن وائڈ پاپولیشن دیکھوں. اے جے کے, اسلام آباد جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی, فاٹا, اے جے کے, گلگت بلتستان کے برفزار, سارے کے ساری جو آبادی ہے 17 کروڑ کم و بیش, سب کے سب ہیلتھ کارڈ میں کورڈ ہے. اور ہم نے آپ کے قومی شناختی کارڈ کو ہی ہیلتھ کارڈ میں کنورٹ کر دیا ہے. کسی اور شناختی کارڈ کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت آپ کو علاج کے لیے نہیں ہے.
1082 ہسپتال کراچی سے لے کے گوادر تک آپ کو صحت کی سہولت دینے کے لیے موجود ہیں، جس میں سے 70% پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں اور 30% پبلک سیکٹر ہاسپٹلس ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم پبلک سیکٹر کا مزید انکلوژن کر رہے ہیں، لیکن بنیادی مقصد آپ کو سروس دینا ہے۔ سرکاری اسپتال اگر اتنی اچھی سروس دے رہے ہوتے تو شاید ہمیں ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہی نہ کرنا پڑتا۔ اور یہ ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ ہیلتھ کارڈ کی جو کوریج ہے وہ بنیادی طور پر ہاسپٹلائزیشن کی کوریج ہے۔ صحت میں 3 قسم کی کوریج دی جاتی ہیں، یہ 3 طریقہ علاج ہیں۔ ایک او پی ڈی جسے ہم کہتے ہیں آؤٹ پیشنٹ سروسز، نزلہ، زکام، کھانسی، جو اگر غریب آدمی ہو تو محلے کے کمپاؤنڈر سے جا کے لے لیتا ہے، اور امیر آدمی ہو آپ کی طرح یا ہماری طرح تو شفا کے اندر ہو رہی ہے آخان میں جا کے کنسلٹیشن کر لیتا ہے 2، 4، 5 ہزار روپے دے کے۔ دوسرا ہے کرونک میڈیکیشن۔ کرونک میڈیکیشن میں جہاں بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی لمبی دوائیں کھانی ہوتی ہیں، لیکن ہر 2 صورتوں میں منتھلی خرچہ یا نزلہ زکام کھانسی میں کنسلٹیشن کا یا دوا کا خرچہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، جو خاندان کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جب باری ہاسپٹلائزیشن کی آتی ہے تو چاہے وہ میرے جیسا بابو ہو یا کوئی اور، کسی کے لیے بھی لاکھوں روپے کیش کی اویلیبلٹی مہیا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ کا قومی صحت کارڈ آپ کو آج کے دن یہ سہولت مہیا کر رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، WHO کسی بین الاقوامی فورم پہ، پاکستان کے اندر کیبنٹ میں یا کہیں اور ادارے میں، سب لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی، کیا پاکستان کا ہیلتھ سسٹم یہ عیاشی افورڈ کر سکتا ہے؟ ابھی جب نئی حکومت آئی تو احسن اقبال صاحب، چونکہ اب ہمارے منصوبہ بندی کے نئے وزیر ہیں، تو وہی مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، ارشد صاحب یہ G7 جو نیشنز ہیں انہوں نے یہ چیز افورڈ نہیں کی تو ہم کیسے کر لیں گے یار؟ میں نے کہا جی ہم بالکل کر سکتے ہیں، if we put the things in a right way۔ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، ہم شاید ان خوش قسمت قوموں میں سے نہیں ہیں جو چیزوں کو بہت ترتیب سے کرتی ہیں، لیکن ہم ان قوموں میں سے ضرور ہیں جو کوئی چیز کرنے پہ آتی ہیں تو کر گزرتی ہیں۔ اب ہم جب جرمنی جا کے شوکیس کرتے ہیں قومی صحت کارڈ کے پروگرام کو، انہوں نے 140 سال لیے یونیورسل ہیلتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جرمنی میں، اور ہم نے 7 سال لیے۔ 2015 میں شروع کیا تھا، 2022 میں ہم یونیورسل کر بیٹھے ہیں۔ لیکن ابھی یونیورسل کی یا ہیلتھ پروٹیکشن کی سفر کی ابتدا ہے صرف، ابھی اس میں بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ اگر پاکستانی معاشرے کو سادہ طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، اوپر والا 50% طبقہ جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتا ہے چیزوں کو، اور نیچے والا 50% طبقہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا، اسکینڈینیوین نیشنز ہوں، کینیڈا ہوں یا کوئی بھی ریاست مدینہ جس کا ہم بہت ذکر سنتے رہے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہم سب آئیڈیلائز کرتے ہیں الحمدللہ اس کو، لیکن اس کا نام لینا جتنا آسان ہے اسے امپلیمنٹ کرنا اور میٹیریلائز کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنی ول پاور سے کر سکتے ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ایک سوئی کی مینوفیکچرنگ نہیں کرتے، لیکن دنیا کے کروز میزائلز، ایٹمی میزائلز، جدید ترین ایٹمی پروگرامز آپ تیار کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کیا نہیں کر سکتے، مقصد یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اور کر سکنے کے لیے صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک آپ کی ول پاور اور دوسرا خود پہ یقین۔ آپ نے وہ مشہور ایک بچوں والی سٹوری سنی ہوگی کہ 2 بچے کہیں سیر کرنے کے لیے گئے گاؤں سے باہر، ایک 8 سال کا تھا اور ایک 12 سال کا تھا، تو 12 سال کا بچہ کسی کنویں میں گر گیا، تو اس جو 8 سالہ بچہ تھا اس نے کسی طریقے سے رسی وسی ڈال کے اس کو کھینچ کے نکال لیا، اتفاق سے کنواں ڈرائی تھا، وہ اندر ذرا نہیں گرا تھا۔ جب انہوں نے واپس آ کے گاؤں کے لوگوں کو یہ سٹوری سنائی تو کسی نے یقین نہیں کیا، وہ سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 8 سال کا بچہ ایک 12 سال کے بچے کو باہر نکال لے؟ تو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک دن ایک سیانہ اس گاؤں سے گزرا، اس نے پوچھا کہ یہ 2 بچے ہیں، عجیب سا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ سٹوری پھر انہوں نے نیریٹ کی اس کے سامنے۔ اس نے کہا اگر بچے یہ بات کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ کہنا کہ حضور آپ تو دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، آپ تو بتائیے کیسے ممکن ہے یہ؟ کہنا کہ ایسے ممکن ہے کہ اس 8 سالہ بچے کو وہاں یہ بتانے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ کو، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں،
ہمیں ہر گھر سے لے کے دفتر تک، دفتر سے لے کے اسکول تک یہ بتانے والے بہت ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم ایسے نہیں کر سکتے، تم ویسے نہیں کر سکتے، پاکستان قوم یہ نہیں کر سکتی، پاکستانی قوم یہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے بلیک پریزیڈنٹ مشہور جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے تھے، براک اوباما، کیا نعرہ تھا ان کا؟ یس وی کین، یس وی کین. اور کس چیز پہ جیتا تھا الیکشن یاد ہے آپ کو؟ اسی موضوع سے متعلق ہے جو میں آپ سے مخاطب ہوں، ہیلتھ انشورنس سے. اوباما کیئر، مشہور زمانہ اوباما کیئر، جب ان کے نیچے والے طبقات کو ہیلتھ انشورنس سے، پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا کہ تم علاج افورڈ نہیں کر سکتے ہو. Then he said, no, we have to include them. They are part of society. جیسے صدر بھائی کہہ رہے تھے کہ every single segment of the society is a part of the society. یہ ہے سوشل پروٹیکشن. سوشل پروٹیکشن تو میری اور آپ کی اور ہماری اسلامی تہذیب کی میراث ہے یار. بیت المال کیا کرتا تھا؟ یہی کرتا تھا. سوشل سیکیورٹی لا، جسے کچھ لوگ پیار سے ہسٹورینز عمر's لا بھی کہتے ہیں. سوشل پروٹیکشن پاکستان میں اس میں بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہے. اور قومی صحت کارڈ اس کے صرف ایک حصے تک، یعنی صحت کی پروٹیکشن کی حد تک، جو کہ بہت ہی وائٹل ہے، کم از کم یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی ہم پارلیمنٹ میں لا بھی لے کر آ رہے ہیں. اب ہم اس لا کے اندر یہ پروویژن رکھ رہے ہیں کہ جو امیر طبقات ہیں وہ کم از کم اس میں کنٹریبیوٹ کریں، اور جو غریب طبقات ہیں وہ ہمیشہ کی طرح ریاست کے داماد ہوں اور ریاست ان کو فنڈ کرے. اور یہ کتنا آسان ہے کہ صرف 1,000 روپیہ ہر مہینے، یعنی 12,000 روپے سال کے، جو صرف اوپر والے 50% طبقات ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں تو پاکستان کی حکومت کو 0 روپیہ اس میں ڈالنا پڑے گا غریبوں کی ہیلتھ انشورنس سبسڈی کے لیے. یہ اتنا آسان ہے، بٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے سائنٹیفک وے اینڈ ود اے کلیکٹیو وزڈم. ابھی میں پچھلے مہینے اپنے ٹرکش کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ انکارا میں تھا، اینڈ وی ور ڈسکسنگ دا سیم تھنگ. دے ڈیڈکٹ صفدر صاحب 12.5% فرام سیلریز آف ایچ اینڈ ایوری ورک. تو میکینزم کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم یہاں ٹیکنیکل بحث میں الجھنے کے لیے نہیں آئے. سارے پروفیشنل اکانومی کے، سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور پاکستان میں اچھے لوگوں کی، اچھے افسروں کی، اچھے دانشوروں کی کوئی کمی نہیں. میں نے اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہے حکومت پاکستان کی، نہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے اور نہ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی ہے. اٹ آل اباؤٹ 2 things. One is ownership and second is prioritization. جب میں نے ابھی ایک سوال کی طرف اشارہ کیا تھا، احسن اقبال صاحب بھی وہی پوچھ رہے تھے. اکثر لوگ ہر فورم پہ یہ پوچھتے ہیں، WHO، ورلڈ بینک، ADB، جہاں بھی میں جاتا ہوں، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. یہ کوئی خیالی یا خوابی بات نہیں ہے. آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں، پاکستان کی 4 صوبائی حکومتیں، 2 علاقائی حکومتیں اور 1 وفاقی حکومت، ان 7 حکومتوں کا 22-23 کے مالی سال کا بجٹ صحت کا جو ہے 1,000 ارب پہ مشتمل ہے. اور اگر ہم سارے پاکستان کو قومی صحت کارڈ جاری کر دیں بشمول سندھ اور بلوچستان کے جو ابھی باہر ہیں، تو ہمارا جو کل ہیلتھ کارڈ بجٹ ہوگا وہ 230 ارب کا. اس کا مطلب ہے موجودہ صحت کے بجٹ کا صرف 23% حصہ خرچ کر کے ہم پوری پاکستانی قوم کو کم از کم ہاسپٹلائزیشن کے اخراجات اور درد سر اور پروٹیکشن کی حد تک آرام اور سکون کی نیند سلا سکتے ہیں. And still we have 77% of health budget remaining, جس میں آپ OPD بھی کیجئے، پریونشن بھی کیجئے، ورٹیکل پروگرامز بھی کیجئے، اور جو آپ کے جی میں آتا وہ سب کیجئے. اور صرف ہیلتھ پروٹیکشن کی بات نہیں ہے، اس کے اتنے معجزے ہیں اس پروگرام کے، اس پروٹیکشن کے، اس انیشیٹو کے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کوئی سا کام اللہ کے بندوں کے لیے شروع کیجئے، اس کے بعد اس کی برکتیں، اس کے آف شوٹس، اس کے اسپل اوور افیکٹس دیکھیے. 2 کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. پاکستان نے 75 برسوں میں، اس ریاست کی آج عمر 75 سال ہے، 75 برسوں میں ہم نے بہت سارے ہسپتال بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، سب کچھ بنائے، لیکن آج بھی پورا پاکستان کا بہت بڑا حصہ خالی ہے اچھے ہسپتالوں سے. میں اپنے ہسپتالوں کی حد تک اپنی گفتگو محدود رکھتا ہوں.
پورا بلوچستان جو 46.4% ہے پاکستان کا، کوئی 4 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، سوائے چھوٹا سا کوئٹہ کے 1-2 اسپتالوں کے اور خضدار کے 1-8 ہاسپٹل کے پورا بلوچستان خالی ہے۔ جب کسی کو وہاں دل کا دورہ پڑے یا کوئی آنکولوجی ہو، کوئی اور مصیبت ہو، وہ لے کے یا کراچی بھاگتے ہیں یا ڈی جی خان۔ کے پی پورا پشاور، ایک پشاور اور آدھا ایبٹ آباد، پورا کے پی خالی، فاٹا کی بات نہ کیجیے۔ سندھ ایک کراچی، آدھا حیدرآباد، چوتھائی سکھر۔ پنجاب لاہور اور ملتان کو چھوڑ کے 4 یا 5 چھوٹے ڈسٹرکٹس، اس کے بعد سارا پنجاب خالی۔ اور اے جے کے اور جی پی کی بات تو مجھ سے پوچھیں ہی نہ، مجھے شرم آتی ہے۔ 75 سال ہو گئے ہم ان دونوں علاقوں کے اندر، جنہوں نے بائی ول پاکستان کا حصہ بنے، ان دونوں کے اندر ایک آنکولوجی کا اور ایک کارڈیولوجی کی فیسلٹی ہم نہیں بنا سکے۔ اب جنوری میں جا کے ہم نے گلگت میں، جنور میں گلگت کے اندر کینسر ہاسپٹل کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پورا اسٹاف نہیں۔ تو اس ہیلتھ کارڈ کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کی مہربانی سے نئے ہسپتال کھل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انٹرپرنرشپ کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے صرف 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، چاہے آپ پان کا ڈھابا کھولیں یا بحریہ ٹاؤن کی طرح کا عظیم بزنس کمپلیکس کھڑا کریں۔ ایک، جہاں آپ نے دکان یا کاروبار کھولنا ہے اس جگہ آپ کا ٹارگٹ کسٹمر موجود ہے، اور دوسرا اس ٹارگٹ کسٹمر کی جیب میں پرچیزنگ پاور موجود ہے۔ اب ہیلتھ سروسز کے لیے تو سارا پاکستانی ٹارگٹ کسٹمر ہے آپ کا، اور ہیلتھ کارڈ کی شکل میں حکومت پاکستان نے سب کی جیب میں پرچیزنگ پاور بھی ڈال دی ہے۔ تو اب کیا رکاوٹ ہے؟ آپ سب نوجوان جنہیں دلچسپی ہے انٹرپرنرشپ میں، کیوں نہیں اچھے اسپتال کھول سکتے آپ؟ میں صرف 2 مثالیں دوں گا اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک یہ کہ ہم نے فاٹا جیسے پسماندہ ترین علاقے میں، جہاں کوئی آدمی شاید ڈھنگ کی سپر مارکیٹ کھولنے کو تیار نہ ہو، گروسری اسٹور کھولنے کو تیار نہ ہو، 2 سال پہلے ہیلتھ کارڈ کو یونیورسل کیا تھا، اور آج وہاں پچھلے 25 مہینوں میں کوئی 25 سے 30% نئے ہسپتال بنے ہیں۔ کے پی کے اندر صرف 1 سال پہلے ہم نے یونیورسل کیا ہے، اور وہاں جہاں سوائے پشاور کے اور سوائے ایبٹ آباد کے کہیں دل کا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا، 13 نئی کیتھ لیب بن چکی ہیں۔ اب ڈی آئی خان جیسے علاقے کے اندر بھی آپ کو اینجیو پلاسٹی کی سہولت حاصل ہے۔ بتائیے کہ اس قسم کے انیشیٹو کے بغیر یہ ممکن تھا؟ بالکل نہیں ممکن تھا۔ اور ایک آخری میں اشارہ کروں گا، ایک اور اس کی برکت، باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، پبلک ہیلتھ۔ پبلک ہیلتھ کا آپ نے بہت سنا ہوگا، کووڈ کے زمانے میں بہت گفتگو ہوتی ہے۔ تو پبلک ہیلتھ ایک زمانے میں جب کوئی سسٹم نہیں تھا، تو ڈیرہ بگٹی کے، ٹنڈو علیار کے اور کوٹلی لوہارا کے اور پتہ نہیں کہاں کے پسماندہ علاقوں میں جب کوئی وبا پھوٹتی تھی، تو جب تک خبر کوئٹہ یا لاہور یا کراچی پہنچتی تھی، اسلام آباد تو بہت ہی دور ہے ان تمام شہروں سے، تو خبر پہنچتی تھی تو وہاں کشتوں کے پشتے لگ چکے ہوتے تھے، ہزاروں لوگ مر چکے ہوتے تھے۔ لیکن آج اس سسٹم کی برکت سے وی کین سی ایوری سنگل ڈے ریئل ٹائم ڈیٹا۔ آج کے دن ہر روز اس پروگرام کے نیچے 15,000 سے 20,000 ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اینڈ آئی کین ٹیل یو رائٹ ایٹ دا مومنٹ کہ پچھلے ہفتے HIV نے کہاں اسپائک کیا ہے، ڈینگی نے کہاں اسپائک کیا ہے، کون سی بیماری نے کس ڈسٹرکٹ کو نشانہ بنایا ہے، اینڈ پبلک ہیلتھ فیسلٹیز اور فورسز کین انٹروین امیڈیٹلی وداؤٹ ویٹنگ اینی نیوز، اور اس مصیبت کو اسی علاقے میں محدود کر کے باقی معاشرے کو، پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ 1-2 چیزیں میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو انویسٹمنٹ آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں وہ بے تحاشا ہیں، اور ہیلتھ پروٹیکشن صرف ایک حصہ ہے سوشل پروٹیکشن کا، جو باقی میرے کولیگز اشارہ کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے سوشل پروٹیکشن میں بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور سوشل پروٹیکشن دینا، یہ سوشل ہیلتھ پروٹیکشن دینا پاکستانی عوام کو، یہ میری طرف سے، میرے وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ یہ آپ کی ٹیکس منی سے یہ تمام چیزیں فنڈ ہوتی ہیں، فائننس ہوتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب جس جگہ آپ کو جو رول ملے، اس رول کے اندر آپ نے ہر پاکستان کو اور ہر پاکستانی کو، پاکستان میں اور آپ ہیں۔ آپ نے یہ نعرہ تو بہت سنا ہوگا، سب سے پہلے پاکستان۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ سب سے پہلے پاکستانی، اس لیے پاکستانی ہوں گے تو پاکستان ہوگا۔ پاکستان کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، اور میں پکا پر امید ہوں، اور مجھے جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی رہی
तो कल सुबह इंशाल्लाह हम सूरज देखेंगे। इसी तरह मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान एक खूबसूरत मुआशरा भी बनेगा और तरक्की याफ्ता भी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you so much, sir, for such a thought-provoking ideas about the national health system and the national health card, especially. So now we have another speaker. I would like to invite our chief guest, Professor Dr. Ayaz Afsar, Vice President Academics, International Islamic University. Sir, please come to the rostrum and unfold your thoughts about the question under discussion. Bismillahirrahmanirrahim. It's a matter of great honor for me, ladies and gentlemen, that I'm here today with you on the behalf of our worthy President, International Islamic University. I mean, we just finished with Mr. Arshad Sahib that was very optimistic about Pakistan and so passionate. And I myself is very optimistic, and I hope that what he thinks will be materialized one day. This international one-day conference on social protection that is jointly hosted by the Department of Sociology, International Islamic University, and Social Protection Center, SPRC Islamabad, is highly appreciated, and especially the contribution of the Department of Sociology and the chair of the department, Dr. Akhlaq Ahmad, deserves this congratulations for raising the awareness of the faculty and our audience today. I would like to warmly thank our distinguished speakers, especially the founder Safdar Ali Sahib and Muhammad Arshad Sahib, who has genuinely raised our awareness about the issues we are facing. And I would like to recall what our worthy Dean Dr. Zafar Iqbal mentioned in the beginning, that before that, like him, I didn't know that so many things have been happening in our context in Pakistan, and now I think that they will continue, and I have a positive and better feeling, and I think I'm a different person before I entered this building. I'll keep my remarks very brief, as I am conscious that we are running a little late, and what the electricity has been doing here, and some people will be feeling very hot, and I do not want to take time away from your distinguished guest speakers awaiting maybe after the tea break. And indeed, I don't want to be between you and your tea break, and I hope that you will be refreshed before you actually listen to those distinguished speakers in this afternoon. In all seriousness, one of the purposes of this conference is to encourage informal debate and discussion among our colleagues and faculty members. And so I hope you will use this opportunity to develop your network and share your knowledge and experiences with each other. You would listen people like very objective information in the kind of Dr. Safdar Ali, and also very passionate to take home like Muhammad Arshad. And I hope that that won't be just one day international conference.
I look forward to continuing beyond this conference. The very stimulative and instructive exchange of ideas we would have during this conference. I trust that you all will take home inspiration on how to foster these ideas. Thank you for sacrificing your time to attend this conference. I hope you will find it a useful and enlightening experience as I do. At the end, just one question to Muhammad Arshad Sahib. That is, yes, we can, but at what cost? What I have noticed that in what we determine, we are such a resilient nation. We can do anything. But when we put, you see, all of our eggs in one basket, and we ignore so many other aspects, then people, no matter they are wondered, they are amazed that you have achieved it. That was a miracle. But what are the other aspects which don't actually support? And if there should be a development, there should be uplifting and development in all aspects of life, not only one. Thank you very much for listening. Ma salam. So now we are moving towards the concluding session, and for the concluding remarks, I would like to call upon the Dr. Shehzad Ali Khan. Dr. Shehzad is a Vice Chancellor and Dean of Health Sciences Academy, Islamabad. He is also expert health member at Ministry of Planning and Development. So please come to the rostrum and conclude this session. अस्सलाम वालेकुम. मेरा ख्याल है आपने अरशद साहब की और सफदर सोहेल साहब की जो स्पीचेस और प्रेजेंटेशन सुनी है, उससे काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा आपको इम्पोर्टेंस का सोशल प्रोटेक्शन की, और नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान में उसकी प्रोग्रेस क्या है. पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा SPRC को और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस कराई, बल्कि इसलिए भी कि ये कॉन्फ्रेंस कैंपस में कराई. हमें एक बीमारी लगी हुई है पाकिस्तान में 5 स्टार होटलों में गुर्बत की बातें करने की, तो हमें थोड़ा सा अपना कल्चर चेंज करना पड़ेगा. मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस एकेडेमिया में होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों के जो ऑडिटोरियम्स हैं उनमें होने चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मसला नहीं है इतना बड़ा. एक कल्चर है पिछले कुछ सालों से, आपने भी देखा है कि नाम नहीं लूँगा होटलों के, लेकिन 5 स्टार होटलों में बैठ के इक्विटी की बात होती है, जेंडर की बात होती है, पॉवर्टी की बात होती है, रोते हैं सारे, और खाने खाते हैं बूफे हर किस्म का. तो ये बहुत अच्छा है. डॉक्टर रज़िया को मैं मुबारकबाद दूंगा, डॉक्टर सफदर को. दूसरा ये कि जो हमारे एकेडेमिया है उसका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है पॉलिसी मेकर के साथ, और उसका बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है प्रैक्टिशनर के साथ. आप सब अभी क्लासरूम्स में हैं. जब आप क्लासरूम से निकलते, मैं खुद एक एकेडमी, एक यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी का हेड हूँ. हमने पिछले 1 साल में मैंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट किए हैं किसी भी होटल में कोई एक्टिविटी करने के. कुछ जगहों पे मजबूरियाँ होती हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के मसाइल होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, कुछ हमारे डिग्निटरीज होते हैं. हमने तो यहाँ तक किया कि हमने कहा कि अगर ये वज़ीर या ये VIP ये कहता है कि जी मैंने फ़लाने 5 स्टार होटल से कम में नहीं आना, तो उसको बुलाओ ही ना. डोंट इनवाइट हिम इफ़ ही इज़ सच अ, मैं अब क्या वर्ड यूज़ करूं, कि जो कहता है मैं 5 स्टार होटल में ही सिर्फ आ सकता हूं, तो फिर हमें उन लोगों की ज़रूरत है भी नहीं. तो ये बहुत अच्छी बात है, नंबर 1. नंबर 2, स्टूडेंट्स को ये जो प्रैक्टिस है, अरशद साहब VIP आदमी हैं, पूरे पाकिस्तान के सेहत सोशल प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं. ये मुझे एज ए VC इनको मिलना इतना मुश्किल है, तो वो जो आपके सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहाँ मिलेंगे नॉर्मल डेज़ में. तो हम इनको आपके पास ले आए हैं ताकि सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में डिबेट हो सोशल प्रोटेक्शन की. आपने बातें सुनी सफदर साहब की भी और इनकी अरशद साहब की भी. पाकिस्तान में तकरीबन 20% लोग जाते हैं सरकारी अस्पतालों में, 70% पाकिस्तानी जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में. जो पीछे 10% बचते हैं वो कहीं भी नहीं जा सकते. दे नेग्लेक्ट टू केयर. डाटा सारा इनकी प्रेजेंटेशन में था, लेकिन अरशद साहब जज्बात की रो में बह गए. इन्होंने अपनी स्लाइड्स की बजाय अपने दिल से प्रेजेंटेशन की. दैट इज़ वाई आप सब ने तालियां भी बजाई और आपको सारी इनकी जो तकरीर है वो ज़बानी भी याद हो गई होगी. क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमने आपके क्लासरूम रखे हुए हैं जिसमें आपको सुलाया जाता है फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा के. तो
ٹیچر کے لیے بھی آسانی ہے کہ پریزنٹیشن لگا دی, اسے پتہ ہے یہ سوتے رہیں گے, نہ سوال پوچھیں گے نہ کچھ پڑھیں گے, اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے کہ ہمیں نہیں چھیڑے گا یہ. انٹریکٹیو سیشن میں نقصان ہوتا ہے اس کا. سو ایک تو یہاں پہ یہ اکیڈیمک ڈسکشن کے اندر پریکٹیکل ایک بہت بڑے پروگرام کی بات کرنا. بائی دی وے یہ شاید آپ کو بتانا بھول گئے کہ پاکستان میں جو ایکسپینشن ہے صحت سہولت پروگرام کی, چند لوگوں سے, 20 بینیفیشریز سے 170 ملین لوگوں تک جانے کی, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. اس کو کہیں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. 17 کروڑ لوگوں تک 7 سالوں میں دنیا کے کسی ملک نے اپ اسکیل نہیں کیا. 140 سال انہوں نے بتایا جرمنی میں لگے تھے. آٹو وان بسمارک نے شروع کیا 1845 میں, اور 1980 میں کہیں جا کے 80% کوریج ہوئی ہے. اور فاسٹسٹ جو اس سے پہلے کا ریکارڈ ہے نا سوشل پروٹیکشن کا, فاسٹسٹ ریکارڈ وہ ساؤتھ کوریا کا ہے جس نے 10 سال لیے تھے. پاکستان نے یہ ریکارڈ بریک کیا, اور ہم اس کو کہیں ہائی لائٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ اسی پوائنٹ پہ میں سیکنڈ اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو پیش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا ایک آپ کی سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ سے بھی اور آپ کی یونیورسٹی سے بھی. ایک تو جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ دیکھیں وہ جب ہماری اینکر پرسن ہے میڈم, یہ جب آگے پیچھے ہو رہی تھی یہاں پہ تو مجھے خطرہ تھا کہ ابھی کہیں نیچے نہ گر جائیں. پھر مجھے خیال آیا اسلامک یونیورسٹی ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی آپ نے تیاری کروائی ہوئی ہے. پل سرات پہ چلنے کی ذرا پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, اگر میں یہاں سے میں گروں یا کوئی بھی گرے تو وہ لینڈ کرے گا ڈائریکٹ فریکچر میں, اور اگلے جہنم کی زندگی کی بھی تیاری تھوڑی سی ہو جائے گی آپ کی, کیونکہ پاکستان میں ڈیزیز میں رہنا جہنم میں رہنے کے برابر ہے. بیماری میں رہنا اس ملک میں آپ کسی بھی طبقے سے ہیں, اٹس لائک ہیل. یہ جو 20% پاکستانی سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں اور 70% پاکستانی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ان میں سے 90% ٹوٹل یہ جو بنتے ہیں 90% یہ جیب سے بھی خرچہ کرتے ہیں. 20% پاکستانیوں کو مفت علاج نہیں ملتا. دوائی بازار سے آتی ہے, ٹیسٹ بازار سے ہوتے ہیں, کنسلٹیشن بازار سے ہوتی ہے, اور کئی جگہوں پہ تو سرنجیں بھی بازار سے لائی جاتی ہیں. سو یہ پروگرام ایک لحاظ سے سوشل پروٹیکشن کا یہ کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر سے بچاؤ کا پروگرام ہے. تو ایک پازیٹیو چیز آپ نے سنی. دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ اچھی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. تو اب سوشیولوجی کا یا سوشل پالیسی کا یا سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم پچھلے کچھ سالوں سے تو نہیں, میرے خیال سے 10 سال ہو گئے ہیں, کمپلیٹلی لوم اینڈ گلوم اور ڈوم کی ترغیب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. مایوسی ہے ہر طرف, دیر از نو ہوپ. آپ کسی بھی ینگ بندے سے پوچھیں جس نے بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے, اس سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے میں جی میٹ کی تیاری کر رہا ہوں, میں جی آر ای کی تیاری کر رہا ہوں, میں USMLE کی تیاری کر رہا ہوں, میں آئلٹس پڑھ رہا ہوں, میں وہ کیا FMJMs اور اس طرح کے ایگزامس. ایوری باڈی از گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کنٹری. وائی؟ بیکاز دا جنریشن آف مائی ایج, میری جنریشن جو 60s اور 70s میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے اور ہوپلیس ہے. وہ کہتی ہے ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, اور جا رہے ہیں سارے کے سارے. تو اس کا مطلب ہے میرا ایز اے پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور ان کا ایز اے سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا رول ہے ہوپ کریشن کا, پازیٹیوٹی کا. انہوں نے بڑی ایک سمپل سی آپ کو مثال دی کہ ہیلتھ کی سروسز کہیں ہیں ہی نہیں, تو انٹرپرنور کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے کبھی سکھایا ہی نہیں انٹرپرنورشپ. آپ کو یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ٹیچر آتا ہے, بدقسمتی سے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ ٹیچر آتا ہے وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے خود. وہ اتنا مایوس ہوتا ہے زندگی سے کہ وہ آتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتا ہے, اور آپ سے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آئے ہیں, آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. بندہ اسے پوچھے تو نے PhD کی ہے, تو یہاں پہ کھڑا ہو کے پروفیسر پڑھا رہا ہے, تو خود کیوں آیا تھا اس محکمے میں؟ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اور میں جہاں بھی جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں VC کو کہ اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ آپ کا کوئی پروفیسر یا فیکلٹی اپنے کسی سبجیکٹ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے کلاس میں, اس کو فوراً فائر کر دیں, امیڈیٹلی فائر دیٹ پرسن. میں نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس شعبے کے جس شعبے کے آپ دعوے دار, جس شعبے اور رزق پہ کھڑے ہیں, روزی آپ کی اسی سے ہے, اور آپ کھڑے ہو کے کلاس کو, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میری پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, تو پبلک ہیلتھ میں ایک صاحب ہیں PhD پبلک ہیلتھ میں, وہ کلاس میں کہا تھی سارے پاگل ہو جا رہے ہیں, خام کا پبلک ہیلتھ سے آ گئی. اب وہ کس نے کہا تھا پبلک ہیلتھ کریں؟ آپ جائیں کلینکل میں کام کریں. وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ میرے پاس آ گئے کہ سر یہ پہلا دن تھا ہمارا اور ہم نے یہ سنا ہے, آپ مجھے بتائیں یہ سچ ہے؟ اس وقت میں VC نہیں تھا نہ ڈین تھا, آئی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو میں نے اس کو بلایا, سمجھایا, پتہ لگا کہ اس کا اپنا بھائی کسی جگہ سے پبلک ہیلتھ کر رہا ہے. یار اپنے گھر میں اور اپنا آپ کا, سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا لوم اینڈ گلوم اینڈ ڈوم کا اور مایوسی کا, یہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہمارے اندر. ہم پاکستانی ہونے پہ فخر نہیں کرتے, ہم مسلمان ہونے پہ فخر نہیں کرتے,
اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم فوراً بڑھ چڑھ کے کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں وہ پریکٹسنگ لوگوں کے اوپر. پاکستان کے خلاف جہاں بات ہو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایک سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کردار رہے گا, ہمارا اپنا بھی ہے, میں بھی یہی کرتا ہوں. پازیٹیوٹی کریٹ کریں, ہوپ کریٹ کریں, اور اس کے بعد ان کو اسکل سکھائیں کہ وہ جاب سیکر نہ بنے. ہماری یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں, کاغذ کا ٹکڑا دے رہی ہیں, ایک کاغذ کا ٹکڑا دے رہی ہیں, اور نالج تھوڑی بہت شاید وہ سیکھ ہی لیتے ہیں, اسکل زیرو ہے. اسکل زیرو ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کرنا کیا ہے. میرے پاس 2 سال کر کے 3 سال کر کے 4 سال پی ایچ ڈی کر کے لوگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں سر آپ سے کچھ ٹائم چاہیے. کس لیے؟ کہ ہم ڈسکس کرنا ہے کیریئر پلاننگ. میں نے کہا تو جب 4 سال یہاں پہ تھا اس وقت تو نے بات نہیں کی میرے ساتھ, اب ڈگری لے لی ہے تو ناؤ یو آر تھنکنگ کہ میں نے کیا کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پاس بھی بی ایس کریں گے 4 سال میں, 2 سال میں ایم ایس کریں گے, اور پھر اگر آپ کے پاس آئیں گے تو اس کا مطلب ہے یو آر اے فیلئر, یو ڈڈنٹ ٹرین دیم وین دے ور ہیئر. سو میں خود فیلئر ہوں نا اگر میرے 2 سال کا ایم ایس کرتا ہے کوئی پبلک ہیلتھ میں, اور میں اس کو اس وقت نہ سمجھا سکوں کہ آپ نے انٹرپرنورشپ کیسے کرنی ہے. اس ملک میں سروس ڈلیوری کے بہت برے حالات ہیں, پروڈکٹ ساری باہر سے آتی ہیں, تو کیوں نہیں ہماری یوتھ, اور بائی دی وے آپ کو شاید یہ پتہ نہ ہو 30 جو سال سے کم عمر کی پاکستان کی آبادی ہے نا, 65% پاکستانیز آر لیس دین دی ایج آف 30. یہ دنیا کا بہت بڑا یوتھ بلج ہے, دا لارجسٹ یوتھ بلج ان دا ورلڈ. اور آسٹریلیا اور سارا آپ کا سارا یورپ اور سارا امریکہ یہ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو بڑی جلدی ویزا ملے گا آپ کو فوراً. کیوں؟ کہ ان کے پاس یوتھ ہے ہی نہیں. تو ہمارا ڈیویڈنڈ ہم نے خرچہ کیا, ہم نے پڑھایا لکھایا, جب پروڈکٹیو ٹائم آیا تو وہ انہوں نے آپ کے اپنے پاس امپورٹ کر لیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے ملک کے ساتھ بھی اور ہمارے اپنے خاندانوں کے ساتھ کہ ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. اور ایک اور قرض ہے اس ملک کے اوپر جو کہ شاید یونیورسٹی بھی جانتی ہوگی, اور یہ دیکھا ہے صدر صاحب نے بھی دیکھا ہوگا پریکٹس میں. وہ لوگ جو یہاں سے جب بھیج رہے ہیں بچوں کو, ان کو تو ظاہر ہے بالکل انٹرسٹ نہیں ہوگا پاکستان سے. پھر جس کا سب کچھ باہر ہوگا اس کو کیا انٹرسٹ ہے پاکستان سے. تو ہم نے اگر پاکستان کی سروائیول اور پاکستان کی پراسپیرٹی کا بات کرنی ہے نا, تو اپنی یوتھ کو ہوپ دلانی ہے, پازیٹیوٹی دلانی ہے. کم از کم یہ سوچنے پہ تو مجبور کر دیں کہ I am very optimistic and I assure you Pakistan is the land of opportunities. Pakistan is the land of opportunities کیونکہ یہاں کوئی کام کر ہی نہیں رہا. کوئی کام کرے گا تو مقابلہ ہوگا نا, کمپٹیشن ہی نہیں ہے آپ کا. یو اسٹارٹ انٹرپرنورشپ, یو اسٹارٹ این آرگنائزیشن, اسٹارٹ پرووائڈنگ سروسز, اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ, کریٹنگ سم تھنگ. تھوڑی سی انوویشن, تھوڑی سی کریٹیوٹی آپ اس کو اگر کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا پوٹینشیل ہے یہاں پہ. یہاں تو نہ ایجوکیشن سروسز کوالٹی کی ہیں, نہ ہیلتھ سروسز کوالٹی کی ہیں, نہ کوئی اور سروسز. برگر بھی ہم باہر کی کمپنی کا کھاتے ہیں, دودھ بھی ہم باہر کی کمپنی کا پیتے ہیں. مطلب آپ امیجن کریں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میڈ ان پاکستان ہو. اس کا مطلب ہے ہم نے پاکستان میں اپرچونٹی ان کو دی ہوئی ہے جو باہر سے ہیں. آپ ان کے شہروں میں جا کے دیکھیں جہاں پہ یہ بنے تھے, میں ان کمپنیوں کے نام نہیں لوں گا, وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے انہوں نے بنایا ہے, اور آج پاکستان کے ہر شہر میں ان کے آؤٹ لیٹس کھلے ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ تو آپ نے ہماری جو فیکلٹی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے پازیٹیوٹی, ہوپ دلانا اسٹوڈنٹس کو, اور ان کو انٹرپرنورشپ, اور ڈیفینیٹلی ان کو سروس ڈلیوری اور مختلف سوشل سیکٹر میں کام کرنے کی اسکل ڈیولپ کرنی ہے. اور وہ کیسے ہوگی؟ اسی طرح کے ادارے جو کام کرتے ہیں, یونیسیف سے لوگ آئے ہوئے ہیں, SPRC سے آئے ہوئے ہیں, ان کے اندر انٹرنشپ کے لیے پارٹنرشپ کریں. ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج از دا وے فارورڈ. ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج اگر نہیں ہوگی تو کبھی بھی انوویشن اس ملک میں نہیں ہوگی. انڈسٹری بھی چھاپے گی, باہر سے چیز لا کے یہاں پہ مال اسمبل کرے گی, اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی, اسکل ڈیولپ نہیں ہوگی. سو آئی تھنک فار دا فیوچر وی نیڈ ٹو انکریج سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, ناٹ ان 5 اسٹار ہوٹلز, ان ایکیڈیمیا. ڈیبیٹ کریں, لیکچر کریں, اور جب آپ کے ٹیکنیکل سیشنز ہوں تو آپ سب کو نا, میں ریکویسٹ کروں ڈاکٹر رضیہ سے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو سوال کرنے کی اجازت دیں. ان سب کو دے شوڈ ریز دا کویشچن, دے شوڈ ڈو سم. ابھی تو ہمارا ون سائڈڈ تھا بیکاز اٹس اے پلینری سیشن, اس میں ٹائم نہیں ہوتا, ہم اوور شوٹ کر گئے ہیں. لیکن آپ ان کو کہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور ان سوالوں کا ان ایکسپرٹ سے جواب دیں, اور ایکسپرٹ شوڈ ایکچولی گائیڈ دا اسٹوڈنٹس, اور یہ ریگولر رکھیں, اس کو ایکٹیویٹی کو لے کے چلیں. ان یونیورسٹی لنکیج ہونی چاہیے, ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہونی چاہیے. اور آپ کی جب تک آپ ہوپ تھیوری جو ہے نا اس کو نہیں پڑھائیں گے, سب کو پازیٹیوٹی نہیں دکھائیں گے, تو دین دیر از نو ہوپ فار اٹ. اور یہ ہم نے کرنا ہے, ہمارا جو اس طرف بیٹھے ہیں لوگ, یہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. سو آئی تھنک آئی واز ویری ہیپی ٹو سی such a good response and such good program as well. So inshallah talk to you some other time as well. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Shehzad. So now this session is over. So let me conclude by thanking all of you for your time and valuable insight. So now over to Dr. Saud.
Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Akhlaq Ahmed, the Chairman Department of Sociology, to come on the rostrum for the distribution of the awards. And on the other side, I also would like to invite Dr. Razia Safdar. Please come here. I also want to invite Dr. Shehzad Ali Khan, the VC Health Service Academy, Islamabad, to come here with us. Sir, please. Yes, please, sir. Secondly, I also want to invite Dr. Safdar Sohail Saab. Please come here. Thank you, sir. And now I want to invite Mr. Muhammad Arshad Saab. Please come, sir. The next is distinguished speaker, Professor Dr. Muhammad Zafar Iqbal Saab. Our chief guest, Professor Dr. Ayaz Sahab, VP Academics, International Islamic University. Now I would like to request to Professor Ayaz Sahab to please give a token of thanks to Dr. Shehzad Sahab.